میری کہانی میری زبانی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنی لائف سٹوری کو شروع سے شیئر کروں گی۔ ویسے تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو اس کے بعد شیئر کروں گی، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ ویسے بھی اس چینل پہ چلے گا نہ چلے، میری یادیں کافی زیادہ اس پہ سیو ہے، میری بچوں کی یادیں سیو ہے، میری ابیر فاطمہ کا بچپن اس پہ سیو ہے، تو کیوں نہ میں اسی چینل سے آغاز کروں، اپنی کہانی کو شروع سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کیوں میں جٹھانی کے اتنے خلاف ہوں، کیوں مجھے جوائنٹ فیملی سے اتنی نفرت ہے، کیوں جوائنٹ فیملی میں نے کیا کیا نقصان اٹھایا اور کس وجہ سے اٹھایا، اور کیوں میں اتنی ان لوگوں کی وجہ سے ڈس ہارٹ ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ساری جوائنٹ فیملیاں ایسی نہیں ہوتی، واقعی نہیں ہوتی، اور جوائنٹ فیملی میں رہنے کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ جو فائدے میں نے حاصل کیے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اور جو نقصانات اٹھائے ہیں وہ بھی شیئر کروں گی۔ تو آتے ہیں جی بغیر ٹائم کو ضائع کیے اپنی مین پوائنٹ کی طرف۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب بچے کرے اور سب کو صحت والی زندگی عطا کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹی کو بھی صحت مند زندگی عطا کرے۔ ایک تو ہم لوگوں نے ابھی 2-3 دنوں تک پیر کو یا منگل والے دن میں اپنی بیٹی کو دوبارہ چیک اپ کے لیے لے کے جاؤں گی، اور روٹین میں اس کو ہر 6 گھنٹے کے بعد ٹیبلٹ دینی ہوتی ہے، اور ہر گھنٹے کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو دینا ہوتا ہے، تو وہ خود بھی کچھ کھا لیتی ہے، کچھ میں اس کو کھلا دیتی ہوں، اس کے مطابق یہی روٹین چل رہی ہے۔ باقی گھر کے کام بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، اور یہ جو باہر آپ چکیں دیکھ رہی ہیں پھٹی ہوئی، یہ خیر سے طوفان نے چکوں کا حشر نشر کر دیا ہے۔ یہ چکیں اس وجہ سے لگائی ہوئی ہیں کیونکہ جب طوفانی بارش آتی ہے نا تو ان کھڑکیوں کے ذریعے پانی اندر آتا ہے اور اندر سیلابی حالت بن جاتی ہے۔ تو یہ 1-2 دفعہ ایسا ہوا، تو پھر میرے ہسبینڈ نے نا یہ مجھے چک بنوا کے یہاں پہ لگا دی۔ اب یہ چکیں جب بارش ہوتی ہے میں نیچے کر دیتی ہوں تو پانی جو ہے وہ اندر نہیں آتا، ان چکوں کے اوپر سے سلپ کر کے پانی نیچے گر جاتا ہے، دروازے کی سائڈ سے اندر آتا ہے، وہاں پہ ہم لوگ جو ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں جب طوفانی بارش ہوتی ہے، تو وائپر سے پانی کو باہر دھکیلتے رہتے ہیں۔ وہ جتنی دیر بارش ہوتی ہے اتنی دیر ہماری ڈیوٹی لگی ہوتی ہے کہ اس پانی کو باہر ہم نے دھکیلنا ہے۔ اچھا جی، آتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ میں جو ہوں وہ اپنے مطلب میں اور میرے بھائی، میرے 3 بھائی ہیں اور ہم لوگ 2 بہنیں ہیں۔ اور یہاں پہ ہوا کیا کہ شروع سے میرے ابو جو ہیں وہ اکلوتے بھائی تھے، اور میرے ابو کی 9 بہنیں تھیں، اور 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی جب ہوتا ہے تو اس کی جب شادی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے آج کل ایک نند کے ساتھ بھی گزارا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میری امی کی 9 نندیں تھیں، اور 9 نندیں بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک تگڑی، ایک سے ایک شام ماشاءاللہ سے سبحان اللہ۔ خیر ابھی تو وہ ساری کے ساری میں سے صرف ایک میری امی کی نند رہتی ہیں، باقی ساری فوت ہو چکی ہیں۔ تو میرے ابو جو ہیں وہ سب سے چھوٹے تھے۔ ہوا کیا کہ میری ابو کے نا جب میری پھوپھیاں پیدا ہوتی تھیں تو میرے ظاہر پرانے زمانے میں بھی ابھی بھی لوگوں کو بیٹے کی بہت خواہش ہوتی ہے، تبھی میرے دادا ابو کو بہت خواہش تھی کہ میرا بیٹا ہو، اور بیٹے کی خواہش میں ان کی 9 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ نہیں کہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، جب بھی 3 ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک میرے ابو اور 2 اور جو تھے وہ بیٹے ان کے فوت ہو گئے۔ جب بھی ان کا بیٹا پیدا ہوتا تھا تو وہ بچ نہیں پاتے تھے، فوت ہو جاتے تھے۔ تو پھر میرے ابو کو جب میرے ابو ہوئے نا تو ہمارے گاؤں کے میں ہمارے پیر رہتے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے میرے ابو سے کہا، میری ابو کی امی سے یعنی میری دادی اماں سے کہا اور میرے دادا ابو سے کہا کہ اب جو تمہیں اللہ پاک بیٹا دیں گے اس کو تم نے اپنا مدر فیڈ نہیں کروانا، وہ اس کو ماں کا دودھ نہیں پلانا۔ تو جو ہے وہ کسی اور عورت کا، جو گاؤں میں کوئی اور عورت ہے جس کا اور کسی کا بچہ پیدا ہوا تو وہ اگر اپنا دودھ پلانا چاہے تو دے لے کے، ورنہ اس کو اپنے بھینس کا دودھ پلانا ہے۔ تو جب میرے ابو پیدا ہوئے تو اس کے بعد میری دادی اماں نے ایسا ہی کیا کہ اپنا مدر فیڈ میری ابو کو نہیں کروایا، اور ان کی گاؤں کی تب کافی لوگ رحم دل ہوتے تھے، ابھی تو اس طرح کی نہیں ہے، ابھی تو اس طرح کا ماحول نہیں رہا، تب اس طرح کا ہی ماحول تھا۔ تو امی کہتی ہیں کہ میری دادی اماں اور میری پھپھو نے مجھے یہ اسٹوری بتائی تھی، اور ابو خود بھی بتاتے ہیں کہ پھر وہ 2-3 عورتیں تھیں، انہوں نے خود آ کے میری دادی اماں سے کہا کہ نہیں تمہارا بیٹا جو ہے وہ ہمارا بھی بیٹا ہے، تو تم اپنے بیٹے کو فیڈ کروانے کے لیے ہماری طرف لے آنا۔ وہ 2 عورتیں تھیں، وہ ماں بنی ہوئی تھی، اور ان دونوں کی بیٹیاں تھیں۔ تو جب میرے ابو کے پیدائش کے بعد میرے دادا ابو صبح کے وقت بھی میرے ابو کو فیڈ کروانے کے لیے ایک عورت کے پاس لے کے جاتے تھے، شام کے وقت دوسری عورت کے پاس لے کے جاتے تھے۔ تو جب بھی مطلب میرے ابو کو فیڈ کروانا ہوتا تھا تو ان 2 عورتوں کے پاس میرے ابو، میرے دادا ابو اور دادی جو تھیں وہ میرے ابو کو لے کے جاتی تھی اور فیڈ کرواتے تھے۔ تقریباً یہ سلسلہ 1.5-2 سال تک چلتا رہا، اور ابھی بھی ان میں سے ایک بزرگ جو ہے نا آنٹی، وہ ابھی تک موجود ہے۔ وہ مجھے جب بھی ملتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں جو ہوں تمہارے ابو کی سگی بہن ہوں، کیونکہ تمہارے ابو نے میری ماں کا دودھ پیا ہوا ہے۔ اچھا، اس طرح کر کے پھر میرے ابو جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بڑے ہوتے گئے، اور تقریباً 4-5 سال کے تھے میرے ابو تو میرے دادا ابو کے انتقال ہو گیا، اور میرے دادا ابو نے میری پھپھیوں سے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا جان سے بھی زیادہ خیال کرنا۔ اور پھر میری جو بڑی پھپھو ہے، جو میری پھپھو تھی یعنی کہ جو میری ساس تھی، انہوں نے مطلب ابھی وہ فوت ہو چکی ہیں، تو جو میری ساس ہیں انہوں نے کیا کیا کہ میرے ابو کی بہت اچھی تربیت بھی کی اور خود محنت مزدوری کر کے میرے ابو کو پالا۔ میری دادی اماں کی تو صحت کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، ظاہر ہے 13 بچے پیدا ہوں تو عورت میں کیا بچتا ہے،
तो इसलिए दादी अम्मा तो तकरीबन चारपाई पर ही थी, और दादा अबू फौत हो चुके थे। तो मेरी फुफियाँ जो थीं, बड़ी वाली जो फुफियाँ थीं, सब फुफियों को मेरे दादी अम्मा ने बग़ैर जहेज़ के जिसने रिश्ता मांगा, गाँव में जो भी गरीब से गरीब भी मिला तो मेरी दादी अम्मा ने रिश्ते दे दिए उनको। और मेरी फुफियों ने अल्हम्दुलिल्लाह, सारी फुफियाँ मेहनती थी, उन्होंने मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे उन सब फुफियों ने अपने घर बनाए, और उन सब की अभी उनके सबके बच्चों के पास अब कोठियाँ हैं, क्योंकि वो सब बहुत मेहनती थी। इसी तरह मेरे अब्बू की परवरिश की। जब मेरे अब्बू बड़े जवान हुए तो गांव के ही जो पीर थे, उन्होंने एक दूसरे गांव में से मेरी अम्मी, मतलब इस गांव में आई हुई थी, उनकी नज़र मेरी अम्मी भी पड़ी थी, तो उन्होंने मेरी अम्मी का रिश्ता मांग लिया। इस तरह फिर मेरी अम्मी का रिश्ता हुआ, और मेरी अम्मी ने अब्बू को नहीं देखा हुआ था। अम्मी कहती हैं कि जब शादी हुई वलीमे वाले दिन ना, सॉरी बारात वाले दिन, जब बारात लेके ये लोग वापस घर में आए तो अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे अब्बू ऊपर खड़े थे और हम लोग नीचे चौकियाँ लगा के तब रोटी खिलाते थे ना, खाना। तो अम्मी कहती हैं मैं चौकी में बैठ के खाना खा रही थी, तो मेरे साथ मेरी दोस्त थी, उसने मुझे बताया कि जी तुम्हारे शौहर जो हैं तुम्हारे सर के पीछे, मतलब तुम्हारी पीठ के साथ खड़े हुए हैं ना। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि मेरे हाथ से निवाले गिरते चले जा रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, शर्म भी आ रही थी और साथ में दोस्तें भी छेड़ रही थी। तो और मैंने अब तक तुम्हारे अब्बू को उस वक्त देखा भी नहीं था। अम्मी कहती हैं जब वो कमरे में पहली दफ़ा आया तो तब मैंने तुम्हारे अब्बू को देखा भी। ये रवाज होता था, आजकल तो जब तक देख ना ले शादी नहीं करती। तो अम्मी कहती हैं कि मुझे इतने अरसे तक जैसे रिश्ता हुआ उसके बाद तक मुझे ना दिखाया गया, ना पूछा गया, ना तुम्हारे अब्बू को दिखाया गया। तो हम लोगों ने तब एक दूसरे को सामने देखा था, और वहाँ से फिर ना मेरी अम्मी का बट्टा सटा हुआ था, मतलब उधर से इधर मेरी अम्मी का रिश्ता लाया गया, इधर से मेरे अब्बू की जो बहन थी उसका रिश्ता मेरी अम्मी के भाई को दिया गया था। उसकी वजह से क्या नुकसानात हुए वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो क्या था कि फिर मेरे अम्मी लोग जो थे ना वो अहले सुन्नत थे, और जो मेरे अब्बू लोग थे वो अहले तशी थे और शिया लोग थे। तो उसकी वजह से मेरे जो मामू हैं वहाँ पे वो भी अहले सुन्नत थे, और यहाँ से मेरे जो अबू लोग का ख़ानदान है, मतलब तो वो सारे अहले तशी होने की वजह से जब मेरी फुफ्फू यहाँ से गई हुई थी, वो क्योंकि अहले तशी थी तो मेरे मामू अहले सुन्नत थे, और वो बहुत ज़्यादा शिया लोग के ख़िलाफ़ थे, बहुत ज़्यादा। और ख़िलाफ़ होने की वजह से वो मेरी फुफ्फू पे बहुत पाबंदियाँ लगाते थे। और मेरी फुफ्फी भी तो पूरी मोमना थी, पूरी मोमिन थी, वो मस्जिदों में भी जाती थी और नहीं रहती थी। मेरे मामू मना करते थे तो फुफ्फू कहती कि घर तोड़ना मंजूर है, कबूल है, लेकिन मजलिस पे जाना नहीं छोड़ूंगी, तुमने नहीं जाना ना जाओ, लेकिन मुझे मत मना करो। तो मेरे मामू बाज़ नहीं आते थे इस बात से। फिर मेरी अम्मी मेरे मामू की और मेरे जो है फुफ्फू की नहीं बनती थी। जब उनकी आपस में लड़ाई होती थी तो इधर मेरी अम्मी की शामत आ जाती थी, उधर मेरी अम्मी की पिटाइयाँ लगाई जाती थी। उधर मेरे मामू मेरी फुफ्फू को मारते थे, इधर मेरी अम्मी जो हैं उनको मार पड़ती थी बग़ैर किसी वजह के। तो बट्टा सट्टा में इतनी तकलीफ़ होती है, ठीक है, इतना मुश्किल रिश्ता होता है ये। उसके बाद क्या हुआ कि इसी तरह ये रिश्ता सिलसिला चलता रहा, और मेरी अम्मी प्रेग्नेंट हो गई, और उधर मेरी फुफ्फू प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनका पहला बच्चा जो है वो, उसके साथ क्या हुआ इसके आगे की स्टोरी इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी।